حضرت عثمان بن عفان بن العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف کا تعلق قریش کی عظیم شاخ بنو امیہ سے تھا۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں عام الفیل یعنی ہاتھی کے سال کے چھٹے سال ہوئی۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد کا انتقال دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے ہی ہو گیا تھا، جبکہ ان کی والدہ کا نام عروہ بنت کریز تھا، جو اپنے بیٹے حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پا گئیں۔ حضرت عثمان ابتدائی دور میں ہی اسلام لے آئے اور انہوں نے دونوں ہجرتوں میں شرکت کی۔ پہلی ہجرت حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ سے نکاح کیا۔ حضرت رقیہ غزوہ بدر کی رات وفات پا گئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح صرف حضرت عثمان نے کیا، اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ میں شامل ہیں اور قرآن مجید کے جمع کرنے والے صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے مجموعی طور پر 8 نکاح کیے اور 5 بیویوں سے 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ نہ زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے، چوڑے کندھوں والے اور گھنے بالوں والے تھے۔ آپ کی داڑھی لمبی تھی اور آپ نہایت خوبصورت اور وجیحہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قریش میں سب سے زیادہ حسین شخص حضرت عثمان تھے۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان اپنے معاشرے میں بہترین اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ وہ بلند مقام اور بڑے مالدار تھے، بہت زیادہ حیا والے اور عمدہ گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی برے عمل میں ملوث ہوئے، یہاں تک کہ دور جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ نحو، کہاوتوں اور اہم تاریخی واقعات کے علم میں ماہر تھے۔ آپ نے شام اور حبشہ کے سفر کیے اور غیر عرب اقوام کے ساتھ میل جول سے ان کی زندگی اور رسم و رواج کے بارے میں علم حاصل کیا۔ اپنے والد کے چھوڑے ہوئے کاروبار کو سنبھالا اور اس میں بہت ترقی کی۔ اسی وجہ سے قریش میں آپ کو نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت عثمان 34 سال کے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے ذرا بھی تردد نہیں کیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے جن سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ ہجرت حبشہ میں شامل ہوئے اور وہاں امن اور سکون کے ساتھ عبادت کرتے رہے۔ حضرت عثمان قرآن کریم کے ساتھ نہایت گہری وابستگی رکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ جیسے حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود 10 آیات سیکھتے اور اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے۔ حضرت عثمان فرماتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو ہمیں کبھی اللہ کے کلام سے سیر نہ ہو۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی دن قرآن دیکھے بغیر گزرے۔ حضرت عثمان حافظ قرآن تھے اور قرآن کریم کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں وہ شریک نہ ہو سکے کیونکہ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں ان لوگوں کی طرح ہی اجر اور مال غنیمت میں حصہ ملے گا جو بدر میں شریک ہوئے۔ حضرت رقیہ اسی بیماری میں وفات پا گئیں اور آپ نے انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپسی پر ان کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا جو 9 ہجری میں وفات پا گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر ہماری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو ہم تمہیں اس سے نکاح کر دیتے۔ حضرت عثمان مال و دولت میں سب سے زیادہ سخی تھے اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر بیرو ماہ یعنی بیر روما کنواں 20,000 درہم میں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی تاکہ مسجد وسیع کی جا سکے اور غزوہ تبوک کے لیے لشکر کی تیاری پر بے شمار مال خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کرنے کی وصیت بھی حضرت عثمان نے ہی لکھی تھی۔ حضرت عمر کے آخری وقت میں 6 رکنی کمیٹی بنی جس نے حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا۔ 23 ہجری کو آپ امیر المومنین کے لقب سے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلامی سلطنت وسیع ہوئی۔ مصر، شام، افریقہ، ارمینیا،
خراسان، کرمان، سجستان، قبرص اور دیگر علاقے فتح ہوئے۔ آپ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا بنایا۔ 2930 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ آپ کی سب سے بڑی خدمت قرآن کی یکساں کتابت ہے۔ مختلف لہجوں میں قراءت کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے اس پر فکر ظاہر کی تو حضرت عثمان نے اصل نسخہ جو حضرت حفصہ کے پاس تھا منگوا کر کئی نسخے تیار کروائے اور مختلف علاقوں میں بھجوا دیے۔ باقی نسخے جلوا دیے تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو۔ آپ کے دور کے آخر میں یہود اور منافقوں نے بغاوت کی سازش کی۔ عبداللہ بن سبا نے فتنہ بھڑکایا اور مصر، کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو ورغلایا۔ انہوں نے مدینہ آ کر حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن محاصرہ رہا، پانی تک روک دیا گیا، مگر حضرت عثمان نے مسلمانوں کو ان کے دفاع کے لیے لڑنے سے منع کر دیا۔ آخر کار 18 ذوالحجہ 35 ہجری یعنی 17 جون 656 عیسوی کو باغی آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ آپ کی اہلیہ نائلہ نے بچانے کی کوشش کی مگر ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان کا خون قرآن مجید پر گرا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔